پاکستان کے اندر موسٹلی لوگ جو ہیں وہ گاڑی انسٹالمنٹ پر لینا چاہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں انسٹالمنٹ کی گاڑی کہاں سے لینی چاہیے۔ مطلب میں جو ہے سمپل الفاظ میں کہوں کہ قسطوں والی گاڑیاں کہاں سے لینی چاہیے، یہ ہے ہماری ویڈیو کا آج کا ٹاپک۔ تو آپ نے آج کی جو ویڈیو ہے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کوئی ایسی گاڑی لے رہے ہو تو جو آلریڈی بینک سے جو ہے وہ لیز کی جاتی ہے یا گاڑی کو فنانس کیا جاتا ہے، اور آپ وہ گاڑی نقد میں لے رہے ہو، یا پھر آپ اس بندے کے ساتھ یہ ڈیل کر رہے ہو کہ یار انسٹالمنٹ ہم پے کریں گے، آپ کے اکاؤنٹ سے گاڑی نکلی ہوئی ہے، تو اس میں بھی آپ کو بہت سی چیزیں ہیں بتانا ضروری ہیں کہ آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ورنہ آپ کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہو۔ تو جو قسطوں والی گاڑیوں کے آپ کے سوالات ہیں نا، اگر آپ گاڑی قسطوں والی بینک سے لینا چاہتے ہو، کسی جو ہے شو روم ڈیلر سے لینا چاہتے ہو، یا پھر آپ کسی کمپنی سے پرائیویٹ سے لینا چاہتے ہو، یا پھر کسی فرد مطلب کسی دوست یا آپ کسی ریلیٹیو سے لینا چاہتے ہو، تو آپ کا جتنا بھی مائنڈ ہے آج کلیئر کروں گا۔ میرا نام ہے زوار اوان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں زوار موٹر بکر سے۔ ہمارے وہ بھائی جو پہلی بار ہمارا یوٹیوب چینل زوار موٹرز دیکھ رہے ہیں، مطلب پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم 1 ملین کے بالکل نیئر ہیں، ہمارے فالوور 1 ملین ہونے والے ہیں اور آپ کی سپورٹ کی ہے ضرورت۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قسطوں والی گاڑی آخر ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ ہم قسط والی گاڑی لیں۔ میں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ گاڑی نقد کی لیں۔ خیر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ گاڑی جو ہے آپ کو قسط پہ لینی چاہتی ہے، تو آپ کے پاس 4 قسم کی کیٹیگری ہوتی ہے: بینک سے، شو روم سے، کسی کمپنی سے، یا کسی دوست سے، یا پھر آلریڈی کسی نے بینک سے گاڑی لیز کرائی تو آپ ان سے گاڑی لیتے ہو۔ سب سے پہلی جو چیز ہے جو آپ نے احتیاط کرنی ہے، جب آپ کسی فرد سے، کسی کمپنی سے یا پھر شو روم سے گاڑی لیتے ہو، تو میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ سیف ہو۔ اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں۔ بینک جو ہے، بینک تو سیف ہے، بینک سے گاڑی اچھا میں آگے آپ کو اور بھی بہت سی، آپ یہ نہیں کہیں کہ بس اس نے بتا دیا ہے کہ بینک سے ہی لینی ہے تو اب ہم ویڈیو چھوڑ کے چلے جائیں۔ آگے آپ کو بہت مفید معلومات دینے والوں، اگر آپ ان میں سے کسی سے گاڑی لیتے بھی ہو تو بھئی آپ کو کس طرح سے جو ہے کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے گاڑی اگر قسط پہ لینی بھی ہے تو پہلی جو میں مشورہ دوں گا، جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، وہ میں آپ کو کروں گا بینک میں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اتنی زیادہ کروڑوں اربوں روپے کے لوگوں کا پیسہ پڑا ہوتا ہے، تو آپ سیف ہو، کیونکہ بینک آپ کو گاڑی کے جو سمارٹ کارڈ ہوتا ہے وہ بھی دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی ایک پورا پراپر طریقے سے گاڑی آپ کی لیز ہوتی ہے۔ تو اگر انسٹالمنٹ پر گاڑی لینی ہے تو بینک بیسٹ ہے۔ اگر آپ کی بینک میں اسٹیٹمنٹ نہیں ہے تو پھر آپ سوچتے ہو کہ یار میں زوار اوان کے پاس چلا جاؤں، ان سے گاڑی جو ہے قسطوں پر لے لوں، یا کوئی ایسی کمپنی کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ زوار بھائی ہم جو ہے فلاں کمپنی سے گاڑی لے رہے ہیں، وہ جو ہے گاڑیاں فنانس کرتے ہیں، تو کیا ہمیں ان سے گاڑی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی سے گاڑی لے رہے ہو، وہ جو ہے آپ کو گاڑیاں دے رہی ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کے اندر بہت اچھی کمپنیز ہوں گی جو بالکل جو ہے جینون طریقے سے کام کرتے ہوں گے، لیکن اس میں بہت زیادہ جو ہے چانسز ہیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں پر کوئی نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ڈاکومنٹس نہیں دیتے، یا پھر آپ سے ایڈوانس کی صورت میں جو ہے آپ سے ڈاؤن پیمنٹ لے لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اگر آپ کسی کمپنی سے لے رہے ہیں تو بھئی اس کمپنی کے بارے میں پوری خود سے، میں بیٹھا ہوں ادھر ایک کمپنی کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا۔ میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی ضرور بتا سکتا ہوں کہ یار بینک از سیف، آپ بینک میں سیف ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کسی شو روم والے سے، مطلب جس طرح ہمارا ایک شو روم ہے، ایک پراپر کمپنی نہیں ہے، مطلب ہم نے کوئی باہر آٹو فنانس کا کوئی بورڈ نہیں لگایا ہوا، ہم نقد میں گاڑیاں سیل کرتے ہیں اور آپ کہتے ہو زوار بھائی ہمیں قسط میں گاڑی دے دے، تو یہاں پر بھی آپ زوار اوان کے پاس بھی آپ سیف نہیں ہو۔ سو اس کی ریزن یہ ہے، سیم کمپنی کا اور زوار اوان سے گاڑی، مطلب جو شو روم ڈیلر ہوتا ہے اس میں یہ ایشوز ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں نے کسی سے پیچھے گاڑی جو ہے قسطوں سے اٹھائی ہوئی ہو، یا ہو سکتا ہے میں گاڑی آپ کو 5 لاکھ نقد کے ساتھ دے رہا ہوں اور وہ گاڑی میں نے جو ہے پیچھے 2 لاکھ سے نقد دے کے اٹھائی ہو، تو بھیا 3 لاکھ کا مجھے بینیفٹ بھی ملے گا اور ہر مہینے کی قسط بھی آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی آپ سیف نہیں ہو۔ اب ہوتا ہے کہ آپ کسی دوست سے گاڑی لے رہے ہو، 2 صورتوں میں آپ گاڑی لیتے ہو، یا تو اس کی گاڑی ویسے ہے اس نے بینک سے لیز نہیں کرائی ہوئی کہ میں زوار اوان کسی دوست سے گاڑی لے رہا ہوں قسطوں والی، تو بھئی اگر آپ کا ٹرسٹیبل دوست ہے، ٹرسٹیبل ہے، یا پھر آپ کا کوئی ایسا ریلیٹیو ہے، تو وہاں سے آپ لے سکتے ہو۔ ان کے ساتھ ضروری آپ نے جو ہے ایک ای اسٹامپ کے اوپر ایک ایگریمنٹ سائن ضرور کرانا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے ایسی گاڑی جو آلریڈی بینک سے لیز ہوتی ہے۔
آپ دو صورتوں میں جو ہے بندے کے ساتھ ڈیل کرتے ہو. فار ایگزامپل زوار امان نے ایک گاڑی لی ہوئی ہے, میں مثال دیتا ہوں کہ میں نے یار کو ٹویوٹا کی الٹس لی ہوئی ہے. اب اس گاڑی کی میں نے جو ہے 5-10 انسٹالمنٹ بھی پے کر دی ہیں, تو آپ کہتے ہو یار جو آپ نے انسٹالمنٹ دی ہیں اور جو ڈاؤن پیمنٹ آپ نے دی ہے وہ ہم سے لے لیں اور بقایا جو ہے ہم قسطیں دیتے رہیں گے. تو اس صورت میں آپ تھوڑا سیف بھی ہو, لیکن ایسی گاڑی آپ نے ٹرسٹیبل بندے سے لینی ہے. کل کو اس نے آپ کو NOC دینی ہے, گاڑی کے تمام جتنے بقایا ڈاکومنٹس ہیں وہ بینک کے پاس پڑے ہیں اور بینک تھرڈ پارٹی کو نہیں دیتی. وہ زوار اوان سے آپ گاڑی لے رہے ہو, زوار اوان نے بینک سے گاڑی لیز کرائی تو وہ ہر چیز زوار اوان کو دے گا. تو ایسی صورت میں آپ نے ٹرسٹیبل بندے سے لینا ہے. یا پھر ایک اور ڈیل ہوتی ہے, زوار اوان نے گاڑی نکلوائی قسطوں والی, میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ یار یہ گاڑی آپ مجھے نقد میں دے دیں, مجھے NOC کی ضرورت نہیں ہے. اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو گاڑی کی میں اگزامپل دیتا ہوں, گاڑی کے 45 لاکھ ویسے پرائس ہے نا, تو 4-5 لاکھ کا بینیفٹ مل جاتا ہے لینے والوں کو. یار بینک والی گاڑی ہے, اس کو تو مجھے جسٹ سمارٹ کارڈ ملے گا اور گاڑی میرے نام پر بھی نہیں ہوگی, تو گاڑی 4 یا 5 لاکھ مارکیٹ سے سستی مل جاتی ہے. تو اس سستی کے چکر میں کبھی کبھی آپ کے ساتھ بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے زوار اوان سے گاڑی لے لی 5 لاکھ سستی, اور قسطیں میں دے رہا ہوں, آپ نے مجھے مکمل پیمنٹ دے دی, اور ایک ایگریمنٹ ہو جائے گا کہ یار میں سال یا 2 سال میں جو ہے آپ کو اس گاڑی کا NOC اور بقایا جو اس کی ریمیننگ جو پڑی ہے اس کے ڈاکومنٹس وہ آپ کو دے دوں گا. تو ہو سکتا ہے میں گاڑی کی قسط چارج کروں. جب گاڑی کی میں قسط چارج کروں گا تو گاڑی کس سے پکڑی جائے گی؟ آپ سے پکڑی جائے گی. تو یہ جو ہے ایک بڑا رسکی فیصلہ ہوگا آپ کا. سو میں آپ کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا. آپ کل کے بارے میں کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں دے سکتے, ہو سکتا ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے. تو آپ نے بالکل ہی ایسی ڈیل تو میرا نہیں خیال کہ آپ نے کرنی ہے تو کسی ٹرسٹیبل بندے سے کرنی ہے. اب آ جاتا ہے کہ آپ ایک گاڑی نقد کی لے رہے ہو, مطلب وہ گاڑی بینک سے لیز ہے اور بینک میں تمام اس کی انسٹالمنٹ پے ہو چکی ہے, چاہے وہ گاڑی 2012 ماڈل ہے, 2018 ماڈل ہے, 2020 ماڈل ہے, 2023 ماڈل ہے, ایون کہ کوئی بھی ماڈل ہے. سو آپ لوگ جو ہے نقد کی ایک گاڑی لے رہے ہو جو کہ 2-3 بندوں کے نام سے آگے ٹرانسفر بھی ہو گئی, تو وہاں پر ایک چیز جو ہے آپ نے ضروری جو ہے اس کی چیک کرنا ہے. میں نے 2012 ماڈل کی کلٹس بھی بینک والوں کو پکڑتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, اور آپ سوچو گے یار 2012 ماڈل وہ تو کب سے بینک سے کلیئر ہوگی, پتہ نہیں 6-7 لوگ جو ہے اس کو گاڑی کو نقد کا لے چکے ہوں گے. تو ایسی صورت میں اس گاڑی کے ساتھ ایک ہوتی ہے NOC ہوتی ہے کہ میں نے گاڑی نکلوائی ہے, جب میں مکمل قسطیں دوں گا تو بینک ایک NOC جاری کرے گی. 2 طریقے ہوتے ہیں, یا تو جوائنٹ ہوتی ہے گاڑی بینک کے اور کسٹمر کے نام ہوتا ہے, HP ریموو ہوتا ہے, ڈائریکٹ کسٹمر کے نام ہو جاتی ہے, یا پھر بینک کے نام ہوتی ہے, پھر بینک سے جو ہے جسٹ بینک کے نام گاڑی رہتی ہے نا, جب گاڑی انسٹالمنٹ پر آپ لیتے ہو تو پھر زوار اوان کے نام ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں جو گاڑی کے ساتھ NOC ہے وہ آپ نے لازمی, اگر آپ گاڑی لے رہے ہو بکھر سے, آپ گاڑی نکلی ہوئی ہے الفلاح کراچی سے, گاڑی نکلی ہوئی ہے الفلاح پنجاب بینک, ایون کہ کسی بھی بینک سے, لاہور سے, اسلام آباد سے, ملتان سے, میاں والی سے, کہیں سے بھی نکلی ہوئی ہے, تو آپ اسی سٹی کے اندر جو بینک ہے اس بینکر کے پاس جانا. یہ نہیں ہے کہ جس جو ہے وہاں بینک جو ہے جس برانچ سے نکلی ادھر نہیں جانا, آپ نے انہیں وہ دکھانا ہے کہ یار مجھے بتا دیں یہ جینوان ہے NOC یا 2 نمبر NOC سے گاڑی تو نہیں چل رہی. مطلب گاڑی لوگ نکلوا لیتے ہیں, پھر NOC جیلی بنوا کے ٹریکر اتار کے وہ جو ہے گاڑی کو آگے ٹرانسفر بھی ہوتی رہتی ہے, تو وہ گاڑی ایک نہ ایک دن پکڑی جاتی ہے. تو کلیئر کرنا ہے کہ یار NOC جو ہے گاڑی کی یہ جینوان ہے, یا پھر وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ قسط والی گاڑی بینک سے لے کے اس کا ٹریکر نکال دیا, NOC اور بنا دی اور اس کے میں جیلی کاغذات بھی لگا دیتے ہیں. تو خصوصاً جو بینک لیز والی گاڑی ہے تو اس کے ڈاکومنٹس اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہر چیز آپ نے بڑے ڈیٹیل سے چیک کرنا ہے. تو قسطوں والی گاڑیاں جو ہیں, یہ پہلی بات تو ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ نہ لیں. اگر لینی ہے تو آپ صرف بینک میں سیف ہو. اگر آپ کسی سے 8 ماہ کے ادھار پہ گاڑی لے رہے ہو, کروڑ روپے کی گاڑی یا 50 لاکھ دے رہے ہو, کون وہاں پر انسیف ہے؟ آپ انسیف ہو. وہ تو سیف ہے, اس کے پاس گاڑی کے کاغذات پڑے ہیں, 1 کروڑ کی گاڑی ہے, اس کو 50 لاکھ مل گیا ہے. ہو سکتا ہے اس نے 25 لاکھ کسی شوروم والے نے پیچھے 20 لاکھ کے ساتھ گاڑی لی ہو, پیچھے سے انسٹالمنٹ پر گاڑی اٹھائی ہو. تو بھیا ایسے کام نہ کیا کرے. وہی جو 50 لاکھ ہے یار اسی کی نقد
ضرورت کی گاڑی لے لو. آپ نے لازمی اپنے سر کے اوپر کروڑوں کا جو ہے قرض بڑی بری چیز ہوتی ہے. تو آپ کو قسطوں والی گاڑیوں کا جو شوق ہے اگر آپ نے پورا کرنا ہے تو پھر بینک جائیں, آپ کو ٹریکر ملے گا, انشورنس. بھائی میرا نہیں ہے بینک سے آپ گاڑی لو, مجھے 10 روپے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا. شاید آپ سمجھیں کہ یہ کوئی پیڈ باتیں کر رہا ہے, میں بالکل پیڈ باتیں نہیں کرتا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے وہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. کیا آپ میری باتوں سے متفق ہو تو بھیا کامنٹ سیکشن ہے آپ کے لیے, آپ نے ضرور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کرنا. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.